آپ جانتے ہیں کہ آج 19 ماہ رمضان کی رات ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ضربت ہے، جس سے آج سے مجالس شروع ہو جائیں گی پورے پاکستان کے اندر. اور ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے. ایسا حکمرانوں سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان ایام میں سیکیورٹی کا خاص خیال رکھا جائے، چونکہ نیشنل ایکشن پلان ڈائیورٹ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد حکمران اور حکومت سے اٹھ چکا ہوا ہے. ہیومن انٹیلیجنس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. دہشت گرد کسی کو قتل کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور بھاگ جاتے ہیں اور نہیں پکڑے جاتے، یا اغوا کرتے ہیں بڑے شہر میں دن دہاڑے لوگوں کو اور پھر لے جاتے ہیں ہائی پروفائل پرسنلٹیز کو اور کوئی پتہ نہیں چلتا. اس کا معنی یہ ہے کہ عوام کا اعتماد حکمرانوں پر نہیں ہے، ہمارے اداروں پر نہیں ہے. اگر ہوتا تو عوامی انٹیلیجنس کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. لہٰذا اس وقت پاکستان پورے کا پورا نیشنل ایکشن پلان پر صحیح عمل نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی کے اس حصار سے باہر نہیں نکلا، دہشت گردی کے خطرات سے باہر نہیں نکلا. اور آنے والے دنوں میں مجالس اعضاء ہیں اور جلوس ہیں پورے پاکستان کے اندر. حکومت کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی چاہیے. اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر پرسوں ایک خوبصورت آواز کو، ایک محبت کی آواز کو، ایک سافٹ آواز کو، جس کے ذریعے پورے پاکستان کا دنیا میں سافٹ امیج جاتا تھا، ایک ایسی آواز جو عشق رسول سے لبریز تھی، اولیاء اللہ کے عشق سے اور اہل بیت رسول کے عشق سے لبریز آواز کو بجھا دیا گیا، سر میں گولی ماری گئی. یہ قاتل وہی ہیں جنہوں نے اے پی ایس پہ حملہ کیا تھا، جنہوں نے کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ کیا تھا، میران بیس پہ اٹیک کیا تھا، جنہوں نے بازاروں پر، مارکیٹوں میں، پارکس میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، مزاروں پر حملے کیے. یہ وہی سوچ ہے. یہ پاکستان کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں تکفیری سوچ. یہ تکفیریت ہے جو ہم سے بہترین لوگ چھین رہی ہے، جس نے ہم سے ہمارے صحافی چھینے، جس نے ہمارے سے ڈاکٹر چھینے، انجینئر چھینے، علماء چھینے، ایجوکیشنسٹ چھینے، اور اس وطن کے باوفا بیٹوں کو زندہ نہیں رہنے دیا اور زندہ رہنے کا حق چھین لیا ان سے. لہٰذا اگر نیشنل ایکشن پلان اپنی صحیح شکل میں ڈائیورٹ نہیں ہوگا، اپنی اصل طرف نہیں آئے گا، یہ ملک قتل و غارت گری سے کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا. نیشنل ایکشن پلان کو ڈائیورٹ کر کے ضرب عضب کی پشت میں خنجر مار دیا گیا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو اپنی اصل شکل میں ڈائیورٹ کیا جائے، عوام کا اعتماد حاصل کیا جائے، تاکہ عوام کا بھی انپٹ شامل ہو. یہ دہشت گرد گلیوں کوچوں میں سڑکوں میں پھرتے ہیں نا، اگر عوام ساتھ ہوں، کتنے لوگوں نے امجد صابری کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ دہشت گرد گولی مار کے بھاگ رہے ہیں، ان کے بھی نزدیک آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی، کوئی اس کو گاڑی سے بھی ٹھوکر مار کے ان موٹر سائیکل والوں کو گرا سکتا تھا. لیکن لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہوا ہے ہمارے اداروں کے اوپر. اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. والا بڑے شہر میں لوگ قتل کر کے کیسے بھاگ سکتے ہیں، یا اغوا کر کے کراچی کے چیف جسٹس کے بیٹے کو اغوا کر کے کیسے بھاگ سکتے ہیں. اور ابھی میں نے سنا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ سندھ سے ان کو نکال دیا گیا ہے. کراچی سے پہلے بھی انتہائی اہم لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، جن کو بعض کو میں جانتا ہوں، اور آج 6 ماہ ہونے والے ہیں ان کو نہیں مل رہے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں. ہمارے اداروں کے اندر آپس میں ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے. یہ ملک مشکل حالات میں اس وقت مسائل میں جکڑا ہوا ہے. کھینچا تانیوں سے یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اس ملک کو مزید بحرانوں کا شکار نہ کیا جائے اور ہر ادارہ آپریٹ کرے اپنی جگہ کے اوپر، تاکہ ان مشکلات کا حل نکالا جا سکے. آج مجھے 40 دن سے، میں 13 مئی سے یہاں بھوک ہڑتال میں ہوں. آخری بات جی 13 مئی سے یہاں ہوں. اب مجھے دن بھی بھولتے جا رہے ہیں، 40 دن سے اوپر ہو گئے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے حکمران کتنے بے حس اور بے درد ہیں. یہ ان لوگوں کی بات سنتے ہیں جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ان سے مذاکرات کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، اور جو پرامن طریقے سے بیٹھتے ہیں، سیولائز طریقے سے بیٹھتے ہیں، یہ اس کی کمزوری سمجھتے ہیں. ایک گالیاں دینے والوں کے ساتھ اور بےہودگی کرنے والوں کے ساتھ سارے وزیروں کا لشکر آ کے مذاکرات کرتا ہے. دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تمام پارٹیوں کو بلا لیا جاتا ہے اور میٹنگز ہوتی ہیں. لیکن ہم جو پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی پتا بھی نہیں یہاں ٹوٹا کسی درخت کا. کوشش کرتے ہیں یہاں صفائی بھی اچھی ہو.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران پرامن احتجاج کو، اس سویلائز طریقے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، ان کی بات نہ سنی جائے۔ میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، یہ حکمران ہماری جنس کے نہیں ہیں، یہ پاکستانی عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مر جائیں، وہ بھوکے رہیں، وہ بیمار رہیں۔ امجد صابری صاحب کو شہید کیا گیا، بیان آئے گا، نوٹس لے لیا، مذمت کر دی، شدید مذمت کر دی، کمیٹی بنا دی، پھر ختم، خاموش، بھول جائیں گے۔ اور دہشت گردوں کا بھی یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو بھول جائیں، پھر نیا واقعہ ہوگا تو یاد کریں گے۔ لہٰذا ہم ان بے درد حکمرانوں کے سامنے یہاں بیٹھے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور پہلے بھی میں نے کہا ہم کسی پولیٹیکل ٹرمائل کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کسی اکھاڑ پچھاڑ کے لیے نہیں بیٹھے۔ ہمارے جینون مطالبات ہیں جن میں سے کوئی بھی پاکستان کے آئین، کسی قانون کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اگر ان پر عمل ہو تو ملک میں امن و امان بڑھے گا، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے، لوگ اسٹیٹ اور ریاست کے ساتھ ان کی محبت بڑھے گی، اعتماد بڑھے گا۔ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، ہم آخری دم تک پرامن رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن حکمران ایسے ہیں، مجھے ان کے قریبیوں نے آگے بتایا کہ آپ جب تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں کریں گے، ان کے گردن پر پاؤں نہیں آئے گا، یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ یہ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی یہاں پر، لہٰذا ہم اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آخر دم تک ڈٹے رہیں گے، ہم نان وائلنٹ رہیں گے۔ 17 عید کے بعد انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں احتجاج کریں گی، اور پھر 22 جولائی کو ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، حکمران سن لیں، پھر ہم اہم راستوں کو بند کریں گے پاکستان کو، تاکہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچے کہ پورے پاکستان میں کچھ لوگ تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسکریمنیشن کے خلاف۔ ہم کسی مسلک کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم امتیازی سلوک کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسکریمنیشن کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، ظلم کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، مظلوموں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نفرتوں کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، تفرقوں کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، قتل و غارت گری کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب مظلوموں کی آواز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، نان مسلم، مذہبی، غیر مذہبی سب آئے ہیں۔ لہٰذا یہ آوازیں جو سر میں گولیاں مار کر جنہیں خاموش کیا جا رہا ہے، وہ خرم ذکی کی آواز ہو، امجد صابری کی آواز ہو، وہ اس سے پہلے ڈاکٹر سبط جعفر مرحوم کی آواز ہو، محسن نقوی کی آواز ہو، شاعروں کی، علماء کی، خطباء کی آوازیں ہوں، وہ ہمارے افسرز کی آوازیں ہوں، وہ ہمارے بیوروکریٹس کی آوازیں ہوں جو وطن سے محبت کرنے والے تھے اور مار دیے گئے۔ یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان حکمرانوں کے تو بینک بیلنس میں کمی نہیں ہو رہی، ان کی آف شور کمپنیاں ویسے ہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لوگ اگر بیدار ہوں گے تو اس میں کوئی تبدیلی آئے گی۔